الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی اور اس میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں. وہ درست کتاب ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب کے بارے میں ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہترین اجر ہے اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو ڈرائے جن لوگوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے نہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس. یہ لوگ اپنے منہ سے بہت بھاری بات نکالتے ہیں
اور یہ تو صرف جھوٹ بات ہی کہتے ہیں۔ شاید کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر کہ یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ حسرت و افسوس میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں۔ بے شک ہم نے زمین پر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں زیب و زینت کی، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، اور ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو صاف و شفاف چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ایک عجیب ہماری نشانیوں میں سے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ کل اصحاب کہف کی تاریخی قصے پر گفتگو کی گئی تھی اور بالتفصیل پورا واقعہ کل بتایا گیا۔ اب اس واقعے سے متعلق قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں، اس سورہ کہف کے اندر ان آیتوں میں کچھ تفسیری کلمات رہتے ہیں جن کو سمجھانا آیتوں کے ذیل میں ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم آیتوں کو سمجھتے ہیں، اور جہاں جو باتیں رہ گئی قصے کے اندر وہ ان آیتوں کے ذیل میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو مخلوق کو چاہیے کہ اللہ ہی کی تعریف بیان کرے، لیکن مخلوق اللہ کی شایان شان، اللہ کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتی، اور نہ مخلوق کے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کی تعریف کے لیے ایسے الفاظ لے کر آئے جو اللہ کی شایان شان ہو۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بڑے عجیب طور پر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے اور پھر آخر میں یہ کہتے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، ہمارے الفاظ، ہماری ذات آپ کی تعریف کے لائق نہیں ہے جیسے کہ الفاظ آپ کی شایان شان ہونا چاہیے۔ بس ہم ایسے ہی الفاظ کے ذریعے سے آپ کی تعریف کرتے ہیں جو الفاظ آپ کی شایان شان ہے۔ تو آخر میں آ کر انبیاء علیہم السلام بھی عاجز ہو جاتے تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف ہی چھوڑ دے۔ انسان کے اپنے الفاظ پر جیسے چاہے انسان تعریف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر وہ تعریف پسند آ جائے اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی چھوٹا بچہ ابھی اسکول جانا اسٹارٹ کرے، اس کا پہلے ہی دن اسکول کے اندر ہے، وہ شام کو گھر آتا ہے، اپنے ابو کے پاس کہتا ہے ابو میں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ ابو کہتے ہیں اچھا کیسے؟ کہتے دکھاؤں آپ کو۔ بچہ بیگ میں سے، دفتر میں سے تختی نکالتا ہے، سلیٹ نکالتا ہے، اس پر آڑی ٹیڑھی لکیریں ماری ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے سیکھ لیا لکھنا پڑھنا۔ ابو کہتے ہیں شاباش، واہ واہ، ویری گڈ، کنگریچولیشن آپ کو، چلو ہم آپ کو انعام میں آئس کریم دیتے ہیں۔ بتائیے جو تحریر اس نے دکھائی، جو لکھائی اور مشق اس نے اپنے باپ کو دکھائی، کیا وہ لکھاوی اصل میں وہ تحریر ہے، لکھی ہوئی چیز، یا جس کو تحریر وہ کہہ رہا ہے کیا وہ تحریر کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن باپ کی پدرانہ شفقت اور محبت نے اس قدر جو ہے بچے کو اپنی جذبات کے اندر لے لیتے ہیں
کہ وہ اپنے بچے کو آئس کریم دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، انعام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معاملہ ہماری دعاؤں کا بھی اس چھوٹے بچے کی لکیروں کی طرح ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں، اللہ کی شان اور اس کی ذات کا استحضار نہیں، لیکن جیسے چاہے الفاظ ہم استعمال کر تو رہے ہیں اپنے خالق کی محبت میں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے باپ کی طرح اس کی تحریر کو پسند کر لے اور ہماری دعا کو پسند کر لے، جیسے بچے کی تحریر کو باپ نے پسند کر لیا، اور ہمیں جو ہے اپنی انعامات کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ الذی، اکثر صورتوں کے شروع میں یہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر، یہاں پر عبد سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم ہے، جس نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور آہستہ آہستہ نزول ہوا۔ قرآن کریم میں نزول کے متعلق 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے نزل ینزل اور ایک ہے انزل، جیسے یہاں آیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ انزل کے معنی ہے آہستہ آہستہ اتارنا، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، جیسے موقع اور محل ہو اس کے اعتبار سے۔ اور جہاں ینزل آیا ہے، ینزل آیات بینات، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ مکمل کلام کو اتارنا، اور ایک ساتھ مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا۔ ایک ساتھ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا، پھر وہاں سے جتنی مقدار، جتنا طے ہوتا اللہ کی جانب سے، فرشتے اس کو لے کر پھر دنیا میں آتے۔ تو ایک بار جہاں پر آیا ہے وہ آسمانی دنیا پر نازل ہونا، مکمل قرآن کریم اتارا گیا آسمان پر، پھر آسمان سے آہستہ آہستہ دنیا کے اندر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے لایا گیا۔ یہ 2 الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں، اس لیے دونوں کی وضاحت کر دی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص انسانوں کی رہنمائی کرتا ہو، اگر ہمارا رہنما ہی اگر غلط ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گائیڈنس میں چلنے والے لوگ بھی غلط راستے پر چلیں گے۔ اور اگر رہنمائی کرنے والا رہبر، استاد، گائیڈنس کرنے والا استاد اگر وہ بالکل صحیح ہو، راہ راست پر ہو، تو اس کے شاگرد، اس کی رہنمائی میں آنے والے لوگ وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ یہ تجربہ ہے کہ جب استاد اپنے طلباء کی رہنمائی کرتا ہے، تو استاد اگر مضبوط اور پائے کا ہو اور زمانے کو دیکھا ہوا ہو، بالغ نظری جو ہے اس کے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتی ہو، تو پھر اس کے شاگرد بھی اسی کیفیت کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اور اگر استاد ہی کے اندر ٹیڑھا پن ہو، جگہ جگہ تعصب کی بات کرتا ہو، حسد کی بات کرتا ہو، بغض اور کینے کی بات کرتا ہو، ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتا ہو، علم جو ہے کسی نام کو نہیں ہے، ایران توران کی ہانکتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ شاگرد بھی ایسے تیار ہو، وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو معیار اور کوالٹی انسان کے اندر اپنے رہبر اور رہنما اور مقتدا اور استاد کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ تو نہیں آتی۔ اور اگر اس درجے میں اگر نہیں ہے تو کوالٹی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم کے لیے لفظ عوج استعمال کیا ہے۔ عوج کہتے ہیں اعوجاج، ٹیڑھے راستے کو، کجی والا راستہ، گول گول گھمانے والا، آڑا ٹیڑھا، جیسے سانپ کی شکل ہوتی ہے ایسے۔ اس ٹیڑھے راستے میں بہت کم انسان صحیح چل پاتے ہیں، بلکہ بعض تو اس راستے سے ہی گھبراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو بالکل صاف ستھرا راستہ ہے، اور یہ اتنا عظیم راستہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھا، وہ آج تک قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے انکار نہیں کر سکا، بلکہ اس کے فیض سے ہمیشہ پوری امت مستفید ہوتی رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جن کو اجتہاد کا مادہ دیا وہ قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کر کے زمانے کے مسائل بھی نکالے، زمانے کے مسائل بھی نکالے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت بڑی عجیب تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا، وفقہہ فی الدین، اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دونوں باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مفسر آج کوئی نہیں ہے، اور جتنا انہوں نے مسائل کو قرآن کریم کی آیتوں سے باہر نکالا اتنا کسی نے نہیں نکالا۔ پھر اس کے بعد فقاہت کا درجہ، قرآن کریم کو سمجھنا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کریم سے ہی 12 لاکھ مسائل نکالے ہیں قرآن کریم سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے گویا کہ ایک جو ہے کتاب حیات بن جاتی ہے، وہ اس میں سے آدمی پیتا رہتا ہے اور مسائل نکالتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی۔ ہاں، جس کے ذہن و دماغ کے اندر ہی کجی ہو تو قرآن بھی اس کو ٹیڑھا نظر آئے گا۔ جس کے ذہن و دماغ کے ہی اندر جو ہے فطور آیا ہوا ہو وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کیڑے نکالے گا۔ اور جب ایسا شخص قرآن کریم کو ٹیڑھا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے تمام امت کا پورا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم الکتاب کلام خالق اللہ، اللہ نے جو خالق ہیں اس کا کلام ہے، اور یہ کلام ہے اس لیے غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے کلام۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ موجود تھے، کائنات نہیں تھی جب بھی اللہ موجود تھے، اور آئندہ جب موجود نہیں رہے گی تب بھی اللہ تبارک و تعالی موجود رہیں گے۔ یہی ہے قرآن کریم میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا مطلب۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم آئندہ نہیں رہیں گے لیکن اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات جو ہے باقی رہے گی، ساری چیزیں فانی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کی تمام صفات بھی اسی طریقے سے باقی رہیں گی۔ کلام بھی اللہ کی صفت ہے اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ہوتا تو قرآن حادث ہوتا، یعنی فانی ہوتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ کے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں۔ کسی زمانے میں اس مسئلے پر بڑا واولہ ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی واقعے کے اندر جو ہے کوڑوں کی سزا دی گئی تھی، جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، سالوں سال قید خانے کے اندر رہے۔ کیا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ الکتاب غیر خالق غیر مخلوق، اللہ کی کتاب جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اللہ کے کلام کی صفت بھی رہے گی۔ مخلوق اگر ہوتا قرآن کریم یا اللہ کا کلام اگر اس کو مخلوق کہہ دیا جاتا تو یہ بھی حادث ہوتا، یہ بھی ختم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دنیا کے اندر قرآن کریم کے اندر بہت سارے اعتراضات کرنے والے، الزام لگانے والے آئے، لیکن ان کی ہستیاں ختم ہو گئی، قرآن کریم ختم نہیں ہوا۔ ان کی ہستیاں زیر و زبر ہو گئی، اچھے اعلیٰ عہدوں سے، اعلیٰ پوسٹ سے
ذلت کے گڑھوں کے اندر چلے گئے مگر قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے اور قرآن کریم کو نیچا نہیں دکھا سکے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے اس زمانے کے اندر بھی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر آیتوں کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ آیتیں اس طریقے کی دعوت دیتی ہے، یہ آیتیں جو ہے نکسلواد کو اور دہشت گردی کو جنم دیتی ہیں، ان آیتوں کو قرآن کریم کا حصہ نہیں مانا جائے۔ آج وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ قیماً یہ اسی کی صفت ہے، بالکل درست، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے۔ قیماً اسی سے قیام کے معنی سیدھا کھڑا رہنا۔ قرآن کریم لوگوں کی رہنمائی کے لیے جیسے بجلی کا کھمبا کھڑا رہتا ہے روشن، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، قرآن کریم ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بأساً شدید، یہاں سمجھنا ہے اس کو، دو مطلب ہیں اس کے۔ بأساً شدید کے معنی ہے سخت عذاب۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو غلط سمجھتا ہے، اس کے اندر اعتراضات کرتا ہے، اس کے اوپر سوالات قائم کرتا ہے، تو اللہ کی جانب سے ان پر سخت عذاب آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، بأساً شدید کا مطلب کہ جو قرآن کریم کو غلط سمجھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی جانب سے بڑا فریب مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑی ہیبت کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہو جاتی ہے، حیرانی اور کشمکش کے اندر گزرتی ہے۔ اور بأساً جمع اس کے ایک معنی آتے ہیں، جنگ کے بھی آتے ہیں، کہ اللہ کے کچھ بندے قرآن کریم کی حقانیت کے لیے، اس کی صداقت کے لیے ہمیشہ علم کو بلند رکھتے ہیں۔ پھر یہ زمانہ آئے گا دجال کا، جب لوگ قرآن کریم کو نیزوں پر اٹھائیں گے اور دجال جو ہے اسے فریب سے تعبیر کرے گا اور خود جو ہے وہ فریب ہوگا اور وہ جو ہے لوگوں کو بھٹکائے گا اور قرآن کریم کی بہت ساری باتوں کو، جیسے جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے کرتب دکھائے گا، فریب بتائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ چلے گا، پوری دنیا کے اندر اپنے گدھے پر سوار ہو کر 40 دن کا سفر کرے گا دجال۔ اچھا یہ دجال ہے کون؟ دجال ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قریب 30 دجال جو ہیں جھوٹے آئیں گے اور ان میں ایک بڑا دجال ہوگا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جنگ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں وہ 30 اور 40، دو روایتیں آئی ہیں، وہ ہیں جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ظاہر ہو گئے، مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، یا ہمارے زمانے میں غلام احمد قادیانی ہیں۔ یہ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے دجال کہا، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، امت کو دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ لیکن بڑا جو دجال ہوگا، جو کانا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے انگور کے خوشے کی طرح لٹکتی ہوئی ہوگی۔ اور قادیانی کو دجال کیوں کہا گیا؟ اس کی آنکھ بھی کچھ ایسی ہی تھی، بھونڈی قسم کی، تو اس کی آنکھ جو ہے وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کچھ طاقتیں ایسی دی ہوں گی کہ وہ زندوں کو مردہ بھی کرے گا، مردوں کو زندہ بھی کرے گا۔ جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں پانی کی نہر بنائے گا، جہاں پانی کی نہر ہوگی وہاں آگ پیدا کرے گا۔ بڑی عجیب جو ہے اس کو جو اللہ نے قدرت دی ہوگی، اور یہ سب چیزیں جو اس کو دی ہوں گی یہ دھوکہ ہوں گی، لوگوں کو دھوکہ دے گا، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے گا۔ لوگ اس کے اس کرتب سے، اس کی اس فریب کاریوں سے متاثر ہو کر ایمان کو چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے اور اس کو اپنا خدا مانیں گے۔ یہ ہوگا ایمان کا اور جو ہے کفر کا معرکہ۔
تو بأسن شدید سے مراد پھر یہ 40 دن رہے گا، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 2 مقام پر وہ کبھی بھی نہیں جا سکے گا، ایک ہے مسجد اقصی اور دوسرے حرمین شریفین۔ یہ 2 مقام محفوظ ہوں گے، یہاں پر دجال کبھی بھی نہیں جا سکتا، من جانب اللہ اس کو روک لگائی ہوئی ہے۔ سفر کرتے کرتے جب یہ ملک شام پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت جامع مسجد دمشق کے مینارے سے آسمان سے سفید کپڑوں میں اتریں گے، اور اس وقت امام مہدی بھی ہوں گے، اور امام مہدی اس وقت لوگوں کے امام ہوں گے، وہ نماز پڑھانے کے لیے تیار مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے آئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ امام ہیں، میں تو ابھی مقتدی ہوں، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے آپ نماز پڑھائیں۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد نماز کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو بأسن شدید سے مراد بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دجال اور حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ جنگ ہے جو آخری مرحلے میں ہوگی فیصلہ کن، اس لیے کہ وہ بھی ایمان اور کفر کی معرکہ اور اس کی جو ہے زبردست جنگ ہوگی۔ تو بأس کے ایک معنی جنگ کے ہیں اور دوسرے معنی عذاب کے ہیں، اس لیے اس صورت کو دجال کے فتنے سے بڑی نسبت ہے، اور اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، میں جہاں پر آگے آ رہی ہیں وہ بہت ساری وجوہات سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ زمانہ جو چل رہا ہے فتنوں کا، عنقریب اسی زمانے کے اندر دجال کا ظہور بھی ہوگا، اگر علماء نے جیسی باتیں لکھی ہیں کہی ہیں اس اعتبار سے اگر وہ سچ ہوں تو، اور اس کا سورہ کہف سے بڑا تعلق ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اس قرآن کریم کے نزول کے دوسرے 2 مقصد اور بیان کیے گئے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ یہ کتابی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جو راہیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باغات کے اندر داخل کرتے ہیں، اور جو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کتابی ہدایت سے ہدایت حاصل نہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، جیسے عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ کے ساتھ اپنی قدرت میں شریک کہا، ثالث ثلاثہ، 3 معبود ہیں، اور ان تینوں معبودوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا انہوں نے، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین نے اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ کارخانے قدرت کی تمام جو ہے صفات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا بتوں کو اپنے۔ تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ تو جن لوگوں کو کتابی ہدایت سے ہدایت نہیں ملی یا ملی لیکن انہوں نے جو ہے پھر کئی زمانہ گزرنے کے بعد عقائد خراب کر لیے، کیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ اس کتابی ہدایت کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی ڈرایا جائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے معبود بنا لیا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے اور بیٹے کو بھی معبود بنا لیا۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے کو بیان کرتی ہے، اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، واحد ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے،
اگر یہ بات ہمارا عقیدہ ہم کیوں مانیں؟ اس کی وجہ ہے، اگر اللہ کو کسی کی اولاد مانے، یعنی اللہ کے کوئی ماں باپ ہوں یا اللہ کی کوئی اولاد ہو اور اس اولاد کے اللہ ماں باپ ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا، قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا، جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اور قدیم کا میں نے مطلب ابھی بتایا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہوں گے، یہ ہے قدیم ہونے کا مطلب۔ اور اگر یہ صورت جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا اللہ کا، اس صورت میں اللہ کا قدیم ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جس کو بھی اولاد ہوتی ہے وہ یا تو جو ہے عیب کی وجہ سے جو ہے قدیم نہیں ہوتا، یا وقت کے ساتھ وہ بھی گزر جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ چلے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کا جیسے قدیم ہونا، اولاد بنایا انہوں نے، تو اولاد جو ہے دنیا کے اندر رہتی نہیں ہے، جس چیزوں کو جن چیزوں کے اندر یہ صفات آ جاتی ہے بیٹے کی یا باپ کی، تو وہاں پر صفت انسان کے فانی ہونے کی لگ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ بات بتائی جائے گی تو اللہ کی ذات بھی فانی ہونا لازم آئے گا، جو کہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی کوئی اولاد نہیں مانتے، اور نہ اللہ کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یہی تو توحید ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، کیا ان کے پاس کوئی دستاویز ہے، کوئی پروف ہے؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کریم میں کوئی تصور نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے عقیدے کی بھی تردید کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے یہودیوں نے کہا، ان کی بھی تردید ساتھ ساتھ میں کی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ کی ذات اس سے بری ہے، تم لوگ اپنی زبان سے بڑی بھاری بات نکال رہے ہو، یہ تو جھوٹ بات ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں، یہود اور مشرکین مکہ کو قرآن کریم کی جو ہدایات دیتے تھے، ان ہدایات کے اوپر یہ لوگ کان نہیں لگاتے تھے، اور جو ہے ہمیشہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی اور آپ کو ستاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہاں ان احمقوں کے پیچھے پڑے ہو، کیا انہیں ایمان نہیں لے کر آئے؟ یہ لوگ ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو غم میں ڈال کر ہلاک کر دیں گے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کے اوپر محافظ اور نگران کار بنا کر بھیجے نہیں گئے کہ جب تک ایمان نہ لائے ان کے اوپر کھڑے رہو۔ آپ نے تو اپنا منصب ادا کر دیا، آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ تو رسول ہیں، آپ کے پاس جو حکم آتے ہیں بس ان کی تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے تبلیغ کر دی، اب سامنے والے کا معاملہ ہے وہ اس بات کو قبول کرے نہ کرے، اس کے متعلق آپ سے پوچھنی ہوگی۔ آپ نے اپنا حکم پہنچایا کہ نہیں؟ منصب ادا کر دیا؟ ہاں ادا کر دیا۔ اب سامنے والا نصیحت کو قبول کرے نہ کرے، اس میں آپ کی کوئی جو ہے کوئی دوش نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ان کے پیچھے مت پڑے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اس کے اندر طرح طرح کے رنگ و بو رکھے، خوشبوئیں رکھی، اور انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ ہے کہ ہر دم زیب و زینت کی چیزوں سے انسان بہکنے لگتا ہے، پھسکنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات کو اسی لیے مسخر کیا اور خوبصورت بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی کے اندر کھو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بھول جائے، خالق نے جس نے پیدا کیا مخلوق اس کو بھول جائے، ایسا نہ ہو۔ یہاں خیر و شر کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور چونکہ اس واقعے سے پہلے اس آیت کریمہ کا آنا اصحاب کہف کے واقعے سے پہلے یہی سمجھایا گیا کہ وہ بھی اصحاب کہف تھے، ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے ایمان کو خیر آباد نہیں کہا، بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں کی راہ لی اور اپنے جنگل کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے مومنین کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی تو لگائیں، لیکن دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کی بازی نہ لگائیں۔ ایمان کی بازی بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا کی جو چاندنی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور جب اچھا عمل کرے گا اچھا اجر پائے گا، اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ دنیا کی جو رنگینی ہے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا فیصلہ کریں گے تو ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی، یہ روشنی بھی نہیں رہے گی، یہ چاند سورج نہیں رہیں گے، جہاں انسان بہترین عالیشان بنگلہ اور مکان بنا رہا ہے وہ مکان بھی نہیں رہیں گے، اس کے عیش و آرام کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کس عیش و آرام کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے؟ یہ عیش و آرام تو 4 دن کے بعد میں ختم ہو جائے گا۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب اس آیات کے تحت میں ہی اس واقعے کو سمجھایا گیا ہے ایمان کی اہمیت کے اعتبار سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اصحاب کہف والرقیم، اب بات چونکہ اصحاب کہف کے واقعے کی آئی، اصحاب کہف کا واقعہ میں نے بتایا، یہاں پر ایک لفظ آیا ساتھ میں والرقیم۔ رقیم کے معنی نشان لگانا، نشان زدہ۔ سورۃ المطففین میں ہے کتاب مرقوم، کہ نامہ اعمال جو ہے مہر لگائے ہوئے ہیں، نشان لگائے ہوئے ہیں مقام علیین کے اندر، نیک لوگوں کے، اور برے لوگوں کے مقام علیین میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جو ہے اسفل سافلین میں ہوں گے۔ یشہدہ المقربون، اللہ کے نیک بندے، مقرب فرشتے اس جو ہے نامہ اعمال کی نگرانی کرتے ہوں گے۔ تو رقیم کے معنی نشان زدہ، نشان لگایا ہوا۔ اس غار کو اصحاب الکہف والرقیم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف الگ ہیں اور اصحاب رقیم الگ الگ ہیں۔ دنیا کے کئی مفسرین اور سائنسدانوں نے ان دونوں غاروں کو الگ الگ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن کریم نے اور اسلامی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دراصل اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں ایک ہی ہیں۔ کہف تو اس غار کا نام تھا، اور جس پہاڑ کے اندر یہ غار تھا اس کا نام تھا اینجلوس، بعض نے کہا اینجلوس اور بعض نے کہا اناجلوس، اس پہاڑ کا نام تھا جس کے اندر یہ غار واقع تھا۔ اور اس غار پر جب یہ لوگ جو ہے انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی صحیح بادشاہ کے زمانے میں، اور بادشاہ نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے مسجد بنائی اس غار کے اوپر، تو ان اصحاب کہف کے نام کی تختی لکھ کر اس نے جو ہے پہاڑ کے اوپر لٹکا دی، اس لیے اس کو اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اور اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ رقیم یعنی اس تختی کو جو نشان لگائی گئی ہے اس پہاڑ کا۔ یہ پہاڑ کہاں ہے، اس بارے میں بڑا سخت اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا جو پہاڑ ہے جہاں یہ غار تھا وہ کہاں ہے پہاڑ۔ بعض نے کہا کہ یہ پہاڑ عمان شہر میں ہے، اور اس پہاڑی علاقے کو اصحاب الرجیب بھی کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے یناپوس انا سلوکیہ یا آیا سلوکیہ، ترکی کا ایک قصبہ ہے، اس کے اندر یناپوس ایک جو ہے گاؤں کا نام ہے، اس کے اندر یہ پہاڑ ہے ترکی کے اندر۔ روایتیں مختلف قسم کی ہیں، اس میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب فتوح الشام ہیں وہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
گفتگو ان کی روایت کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ سفر ملک شام کا کیا ہے، یہاں کے ہر راستے سے واقف تھے، اس لیے ان کی تائید کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ عمان میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ عمان میں واقع ہے، اور اس پہاڑ کا نام الجلوس ہے جس کے اندر یہ غار ہے۔ اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ پہاڑ ترکی کے اندر واقع ہے۔ اگر تاریخی روایات کا جائزہ لیا جائے تو اس طریقے کے جس صفت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس صفت کے کئی پہاڑ ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بات اصل جو اسلامی روایات کی اگر کی جائے تو جو ترکی کے اندر جو پہاڑ ہے وہ قریب ذہن ہے اور دل کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اطمینان بھی ہے، اس لیے کہ وہاں وہ سارے آثار پائے جا رہے ہیں جن آثار کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ واقعہ جو ہے ہمارے قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اور یہ واقعہ جو ہے پھر اس کے آگے کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو دن کے اجالے میں کیے گئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو رات کی تاریکی اور اندھیریوں میں کیے گئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو جانے انجانے میں کیے گئے۔ مولا کریم ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے آپ نے ہم پر ظالم حکمران مسلط فرمائے۔ مولا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، امت مسلمہ کی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی بہترین شکلیں و صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، ظالموں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مولا کریم زخمی کیا ہے۔ مولا کریم یہ معصوم بچے انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مولا کریم ظالم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ماہ مبارک کے اس مہینے میں بھی اے مولا کریم ظلم ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مولا کریم آپ ان کی خبر گیری فرمائے، قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے، تائید غیبی عطا فرمائے، ان کے رزق کے انتظامات، رہائش کے انتظامات اپنے خزانے غیب سے مکمل فرمائے۔ اے اللہ فلسطین کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ظالمین کے حق میں اگر راہ ہدایت ہے مولا اسے ہدایت سے نواز دے، ورنہ زمین کو اس کے وجود سے پاک فرما، صفحہ ہستی سے ختم فرما، نیست و نابود فرما، ٹکڑے ٹکڑے کے اندر منتشر فرما۔ اے مولا کریم امت مسلمہ کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعت پیدا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرمانبردار اور اطاعت گزار بنا۔ اے مولا کریم ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ اے مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم ماہ مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، شہر رمضان، شہر مواسات ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ مولا کریم اس کی تمام سعادتیں، برکتیں مولا کریم اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق اس کو سمجھنے کی، بوجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم
اس ماہ مبارک میں ہر خیر ہمیں عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحمتیں برکتیں، اے مولا کریم، اور ہمارے جو ہے اولادوں کو ایمان کی اور مولا کریم آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک بھی آپ زندہ رکھیں، اسلام اور اسلامی اصولوں پر قائم رکھیں، جب ہم تمام کا خاتمہ ہو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام شعبہ جات کی، ان میں کام کرنے والے عملے جات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے جیسے حقوق ہیں اس کے حقوق کا ماحق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک میں بد نظری سے، بے حیائی سے، گناہوں کے کاموں سے، غیبت سے، چغلی سے، چوری سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے مولا کریم ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم